جو وقت انسان کو اس کی زندگی میں جتنا ملتا ہے انسان اتنا ہی اس وقت کے حساب سے چلتا ہے، مگر آج کل سوشل میڈیا کے حساب سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ اس زمانے میں جس چیز پر فوقیت ہے، جس چیز پر لوگوں کی زندگیاں بنی ہیں یا چل رہی ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ انسان چلتا پھرتا موبائل بن چکا ہے، بیٹھے اٹھے گھومتے پھرتے سوتے ایک موبائل کی مانند ہو گیا ہے۔ مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی شوٹنگ کی جائے، اور سوشل میڈیا کے حساب سے اگر بات کروں تو بیٹا اتنا اس میں مگن ہو چکا ہے کہ اگر باپ کسی مصیبت میں ہے، تڑپ رہا ہے تو تڑپنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کسی مصیبت میں ہے، بہن کسی مصیبت میں ہے، کیونکہ آدھا بحث اور لاپرواہ اس موبائل نے بندے کو بنا دیا ہے، اور کچھ چیزیں انسان کی تربیت پر فوکس کرتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا، آخر الزماں کی گھڑیاں ہوں گی، یہ دنیا کے اندر ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل ہی نہیں ہوگی، کون کیا کر رہے گا، کون کیا کر رہا ہے، یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بزرگوں کو وہ بوجھ سمجھیں گے، ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھیں گے، حتیٰ کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کے شوہر ان کے ساتھ محبت کرنے کے باوجود ان سے محبت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، بیویوں سے وفاداری کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ بہرحال وقت کے حساب سے بہت کچھ عروج پر آیا ہوا بھی ہے اور آنے والا بھی ہے۔ دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر پیسے لٹائے جاتے ہیں، ماں بیچاری بوڑھی گھر میں دوائی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ دوستوں کی پارٹیوں میں وہاں گلچھرے اڑائے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، ادھر بہن اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ بس یہی کچھ اس طرح کے وقت کے حساب سے حالات چل رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے آگے نکل رہا ہے، دوسرے دن اس کا پتہ نہیں ہے، نامعلوم شخص نے مار دیا۔ سوشل میڈیا پر کوئی آگے نکل رہا ہے، تیسرے دن چوتھے دن پتہ نہیں کہاں غائب ہوا۔ کوئی کسی کو نہ بننے دیتا ہے نہ بنانے دیتا ہے، بس حسد عروج پر، بغض کی نہ بخیلی عروج پر، خون سفید ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤ کہ یہ نیکی کے نام سے مشہور ہو۔ دنیا کو بتاؤ کہ اگر جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ کتنے نیک لوگ تھے، لیکن اب سوشل میڈیا ہے تو ہم نیک بن کے دکھائیں گے بھائی اس کے سوشل میڈیا کتنی زبردست چیز ہے کہ اس نے ہر بندے کو نیکی کے راستے پہ لگایا۔ بچوں کو دیکھو کوئی کون سی گیم کھیل رہا ہے، ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ باپ کو دیکھو بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، بیٹی کو دیکھو بھائی کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، ٹک ٹاک بنائے ہوئے ہیں،
بے پردگی کو عام کر دیا ہے، اپنی دشمنیاں فری میں مول رہے ہیں۔ جو عورتیں زیادہ فیمس ہو جاتی ہیں، بچیاں ان کے فرینڈ بنتے ہیں، پھر وہ فرینڈشپ خراب کرتی ہیں، پھر وہ ماری جاتی ہیں۔ جو لڑکے ہیں سوشل میڈیا پر وہ بے حیائی پھیلانے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑتے۔ کس لیول کے دنیا میں آپ جا رہے ہیں؟ کسی فلم کا ڈائلاگ ہمیں ملا، ہم نے ٹک ٹاک پہ اس کی ایکٹنگ کر دی۔ کسی مولوی کا ڈائلاگ ملا، ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر اس کی ایکٹنگ کر دی۔ کہیں قرآن کی آیت ملی، ہم نے ٹک ٹاک پہ اس کی ایکٹنگ کر دی۔ کہیں سے بری چیز آئی وہ بھی برابر رکھی، کہیں سے اچھی چیز آئی وہ بھی برابر رکھی۔ ہم نے ایک ترازو کے اندر دین اور دنیا کو اکٹھا کر دیا۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مٹی نے آخر مٹی میں ہی جانا ہے، نہ کہ مٹی نے چونے میں جانا ہے، نہ کہ مٹی نے ڈسٹمپر میں جانا ہے، نہ کہ مٹی نے سونے میں جانا ہے، نہ کہ مٹی نے کہیں اور جانا ہے۔ مٹی کا تعلق صرف مٹی سے ہے۔ اپنے ساتھ کچھ ایسا کرو جب آپ کے جنازے میں جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کی چرپائی اٹھانے والے، قبر کھودنے والے، دفنانے والے، یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اس تکلیف کو آپ دنیا سے تو جا چکے ہوتے ہیں، اور آپ تو اپنے اعمال کی تکلیف تو وہاں جھیل رہے ہوں گے، لیکن دنیا کی جو تکلیفیں آپ نے اپنے سر پر لی تھیں، جو نام کمایا تھا، جس حساب سے بھی اس کی تکلیفیں تو آپ پچھلوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ جو خاص ہیں آپ کے لیے، بیٹے بیٹیاں ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، خدا را کچھ ایسا کرو کہ آپ کی روح کو سکون ملے۔ دھوکہ بازی بہت زیادہ ہے، فراڈ بہت زیادہ ہے، اچھائی بہت کم ہے۔ باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، پر کیا کروں؟ اگر میری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اگر آپ عمل کر لیتے ہیں اور آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، کسی پر پہنچتی ہے تو کئی ماں بیٹیوں کی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ کئیوں کے گھروں میں جب اچھی بات جائے گی تو ان کو سمجھانے والا اگر نہیں ہے، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ وائس باتیں ہماری شاید ان کے کانوں تک پڑیں، کچھ تو اثر ہوگا میرے خیال سے۔ باقی تو ہم کسی کے ساتھ زبردستی اچھائی کے لیے بھی نہیں بلا سکتے، کیونکہ آج کل ہر ایک بندے نے اپنے دین کا ٹھیکہ خود ہی لیا ہوا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے دین صرف ایک ہی ہے، سب اس پر چلو، اور وہ دین میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ والسلام۔